شاہ صاحب یہ کھانے میں برکت کے لیے میں کوئی وظیفہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. ویسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھایا جائے تو برکت ہو جاتی ہے, لیکن بعض اوقات شادی بیاہ کی تقریبات میں اب مثال ہے کہ کھانا کا اہتمام تھا 200 افراد کا اور محسوس ہو رہا ہے کہ 250 آ گئے ہیں, 300 آ گئے ہیں. اب وہ جو میزبان ہوتا ہے وہ تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا جلدی ارینجمنٹ بھی نہیں ہو سکتی. تو ایسا کوئی خاص وظیفہ مل جائے کہ جس کی وجہ سے اس کھانے میں برکت ہو جائے اور وہ کفایت کر جائے, وہ سب کو پورا ہو جائے اور سب اچھا کھا کر بھی جائیں, کوئی اس کا بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں. اللہ اکبر. اچھا حافظ صاحب, اس کا بارہا بڑی بڑی محافل میں خاص طور پہ کھانے کی تقریبات ہوتی ہیں. جی ہمارے یہاں بدقسمتی کیونکہ کھانا ضائع بہت ہوتا ہے, بہت ضائع وہ مہمانوں کے آنے سے نہیں ڈر رہے ہوتے, وہ جو کھانے کا اسراف ہے نا, اور جو کھانے کے لیے جو پروٹوکول ہے کہ ہر ٹیبل پہ سجا ہوا ہونا چاہیے اور جو بچتا ہے, اس کی وجہ سے میزبان جو ہے تھوڑا سا کروڑ پتی آدمی اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو غریب آدمی ہے یا کوئی بھی شخص ہو جو اہتمام کرتا ہے, اس کو پتہ ہے میرے 300 مہمان ہیں, وہ 400 کا اہتمام کر لے گا, 350 کا کر لے گا. لیکن کھانا ضائع ہونے کی وجہ سے بیچارے میزبان کے ساتھ جو ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے شادی, تو میری ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کہیں بھی جائیں آپ, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نعمتیں بڑھ جائیں, آپ کے گھر سے اناج ختم نہ ہو, یہ تو قرآن سے ثابت ہے. فرمایا لا ان شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. شکر کیا ہے, میں گھر والوں کو بھی کہتا ہوں خدا را فریج میں یہ چیزیں کئی دن تک رکھنا چھوڑ دیں. ایک تو بیماری جنم لے رہی ہے, فریج سہولت کے لیے تو ہے لیکن یہ کئی دن کھانے کے پارسل رکھنے کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا اس سے اب میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے, ریس شوائیں کینسر پھیل رہا ہے, امراض پھیل رہے ہیں, تو خدا را ایک تو کھانے کو ضائع ہونے سے بچائیں, جی کھانے اناج کو ضائع ہونے سے بچائیں. کہیں بھی ہیں, کسی شادی تقریب میں بھی جائیں, آپ کھانے کو ضائع ہونے سے بچائیں, یقین جانیں آپ کا دسترخوان بڑا ہوگا, آپ کے رزق میں برکت. ایک تو یہ نسخہ ہے کہ اللہ کا شکر, یہ شکر ہے کہ آپ کھانے کی قدر کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, ہماری ماں ام المؤمنین محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو, جب یہ کسی سے لوٹ کر گئی ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے, تو رزق کی قدر کرنی چاہیے. اس کے لیے ایک درود پاک ہے سر, دلائل الخیرات عرب و عجم میں مقبول ہے, محبوب ہے. اس میں ایک وہ بچی نے جو درود پاک پڑھا تھا, پانی کنویں میں نہیں تھا یا نیچے تھا, بچی نے پڑھ کے پھونکا, پانی اوپر آ گیا. امام سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے متاثر ہو کر وہ کتاب لکھی دلائل الخیرات, عرب و عجم میں مقبول ہے. اس میں ایک درود ہے چھوٹا سا, صلاۃ البر, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تودی بہا عنا حق العظیم. اکابرین اولیاء کاملین فرماتے ہیں جس گھر میں اناج جلدی ختم ہو جاتا ہے, جس محفل میں کھانے کا خدشہ کہ وہاں مہمان زیادہ آ گئے, آپ 11 بار 7 بار پڑھ کر آپ دم کر دیں کھانے پر. یہ تجربہ حفیظ صاحب خود دیکھا ہے فقیر نے کہ مہمان زیادہ آ گئے, اب ڈر رہے ہیں یار بارات زیادہ ہو گئی ہے, مہمان زیادہ آ گئے, کھانا کم کا خدشہ ہے. آپ 11 بار پڑھیں, 7 بار پڑھیں, آپ دم کر دیں. الحمدللہ اس کی برکت دیکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود, یہ قلت کو کثرت میں بدل دیتا ہے. اس کے ترجمے اور مفہوم پہ غور کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا. اس درود پاک کو معمولات میں شامل کریں, آپ سے گھر کے اناج بھی ختم نہیں ہوگا, اور جہاں شادی کی تقریب ہے, ولیمے کی تقریب ہے, کوئی بھی کھانے کی تقریب ہے, آپ عقیقہ ہوتا ہے, انشاءاللہ کھانا کم نہیں پڑے گا. اتنی برکت ہوگی اس درود پاک کے, اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ لوگ سیر ہو کے کھائیں گے, تجربہ بچ بھی جاتا ہے ماشاءاللہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.